وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المجید صاحب، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور سلسلہ کیا تھا؟ انہوں نے ہر سال سرکار دو عالم کی محفل سجانے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کو آج تک نبھا رہے ہیں۔ جو یہ محفل سجاتے ہیں اس میں نہ صرف لنگر کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ بہت زیادہ سجاوٹ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک خاص بات ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو تب ان کی جو لگن تھی وہ اتنی سچی تھی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے ماڈلز تیار کیے، جن میں خانہ کعبہ شریف، مسجد نبوی، غار ہرا، غار ثور اور اس طرح کے اور تمام ماڈلز انہوں نے بنائے، اور وہ سب پکچرز ہیں ہمارے پاس، آپ کو دکھائیں گے اسکرین پہ۔ سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ کیسے سٹارٹ کیا اور ان کے دل میں کیا خیال آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجید صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں شاید دنیا میں بے شمار لوگ ہوں گے جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑے لگن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ماڈل سازی کا کام آپ بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ آپ نے شروع کب کیا؟ آپ کی عمر تب کتنی تھی؟ اس ٹائم 1990 میں اس کا میں نے آغاز کیا تھا، گجرانوالہ کمشنر آفس DIG آفس سے، ٹھیک ہے۔ یہ بس سرکار کی ایک محبت تھی، ایک چراغ جلایا تھا، اس میں کروڑوں چراغ جل گئے، ٹھیک ہے۔ وہ محبت بڑھتی گئی تو سرکار کا کرم ہوتا گیا۔ پہلا سلسلہ میں نے جب ماڈل کا کیا وہ غار ثور کا تھا، جس میں اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس ٹائم میری عمر کوئی 30 سال کی تھی۔ تو وہ جو غار ثور تھی وہ نبی پاک کی نسبت سے تعلق رکھتی تھی۔ جب آپ نے پناہ لی تھی غار ثور میں تو مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈا دے دیا۔ جب وہ غار بنی تو اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے 1998 میں غار ہرا بنائی، جو نبی پاک جہاں نبوت کا اعلان ہوا، آپ کا قیام ہوا، خدا سے رابطہ تھا ادھر، تو وہ غار ایسی تھی کہ ادھر سے دنیا چڑھ کے اترتی تھی، ایسا پہاڑ بنایا گیا۔ اس پہاڑ نے گجرانوالہ شہر کیا، اس کے آس پاس جتنے گاؤں تھے ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے۔ میرے سوئے ہوئے لوگ بھی جو تھے وہ اس غار کو دیکھنے کے لیے بیزار ہو گئے۔ مطلب جو آپ نے ماڈل بنایا تھا وہ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، اس کا نظارہ کرنے آتے تھے۔ کتنا بڑا تھا تقریباً؟ وہ 5 میل تو لمبا چراغاں تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ 5 میل ہی راستے بلاک ہو گئے تھے۔ سرکاری طور پہ وہ پروگرام ہوتا تھا، کمشنر DIG میرے ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ غار بنی ہے اس نے تہلکہ مچا دی، ایسی غار پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ مجھے اعزاز دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا، جو دنیا کا سب سے بڑا خانہ کعبہ کا ماڈل تھا۔ پھر روضہ مبارک کا بھی دنیا کا سب سے بڑا ماڈل میں نے اس کو بنایا۔ ایک شوق تھا، عشق تھا، کرنا اس کا تھا، میرا تو کچھ بھی نہ تھا، میرے سے کام لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک۔ تو یہ جو ماڈلز آپ بناتے تھے اس میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے تھے؟ ابتدا تو میں نے خود ہی کی ہے، میرا ایک سلسلہ تھا گلہ، ٹھیک ہے، جو برکت باعث بنا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے ایسے لوگ میرے ساتھ شامل کر دیے، کچھ جو شہر کے بڑے بڑے نامینیٹ فیکٹری والے تھے، ماسٹر ٹائل تھا، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ کرتے تھے، آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے؟ وہ کرتے، سرکاری طور پہ بھی ہوتی تھی، مطلب کہ کمشنر آفس DIG آفس بھی کرتے تھے، وہ مجھے مطلب کہ فنڈ بھی دیتے تھے، وہ جگہ بھی دیتے تھے، سیکورٹی ملتی تھی، کوئی 150-200 آدمی جو پولیس کا ہوتا ہے۔ تو بنانے میں کتنے لوگ شامل ہوتے تھے؟ بنانے میں یہ غار میں کوئی 25-30 آدمی اس غار کو بناتے تھے۔ کتنے دن میں آپ نے تیار کی؟ یہ 25 دن میں تیار ہوئی۔ ٹھیک۔ تو اس جب آپ نے تیار کی تھی تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی آپ سنا رہے تھے، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے کہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ ایسا تھا کہ طوفان آیا، 12 ربیع الاول تھی، 11 ربیع الاول رات کو 1 بجے طوفان آیا، ٹھیک۔ اس طوفان نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا، مطلب کہ درخت گر گئے، ولے گر گئے، ٹھیک ہے۔ وہ غار بھی جو وہ شہید ہو گئی، اس کو میں شہید کہوں گا، کوئی یہ نسبت سے بنی تھی، نبی پاک کی نسبت سے یہ ماڈل بنایا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میرا رونا رک نہیں رہا تھا
کہ پروردگار یہ میں نے تو 1 مہینہ اس کو لگا کے تیار کیا تو آپ نے 5 منٹ میں یہ ہر چیز کو فنا کر دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ خیر ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 12 ربیع الاول صبح میں کمشنر آفس میں آیا، ٹھیک ہے، ایک جذبہ تھا، تو میں نے صرف وہ غار کو دیکھا، وہ ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس غار کو مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم فرشتے آئے، خدا آیا یا ولی آئے ہیں، وہ 4 گھنٹوں میں تیار ہوئی، جو 30 دن 25 دن لگے جس غار کو۔ اس کو آپ نے دوبارہ سے مطلب دوبارہ بنایا 4 گھنٹے میں؟ 4 گھنٹے میں بنا، کہ 12 ربیع الاول تھی، فائنل دن تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ میری تو اتنی پسلی نہیں تھی، یہ تو آپ اکیلے تھے تب؟ میں اکیلا شروع ہوا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون آیا، لیکن میرا جذبہ ایسا تھا کہ میں اس کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے مدد کی، میرا یقین ہے کہ وہ آپ آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب ایک نیک کام نبی کی محفل ہو تو خدا بذات خود تشریف لے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا یہ نیک کام کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ آتے گئے اور ان کا جو ہے کام سنورتا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی پیاری سی اہلیہ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی مل کر اس جذبے کو لے کے چل رہے ہیں، اس لگن کو لے کر چل رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شازیہ مجید ہے۔ شازیہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے نہیں تھا معلوم کہ یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا میلاد کرتے ہیں، اور جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا۔ تو جب یہ ابھی بھی کرتے ہیں، گھر میں لائٹنگز کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہوں۔ رات 2 بجے تک بھی یہ کہیں تو ہم دونوں مل کے لائٹنگ کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ جہاں میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں وہاں میں ہوتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں میاں بیوی کا جو جذبہ ہے وہ اس قدر ہے کہ بیوی بھی ساتھ مل گئی، کیونکہ جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد میاں بیوی نے مل کے یہ کام شروع کیا۔ تو آپ اس کا جو آپ کا چندہ ہے وہ کس طرح سے اکٹھا کرتے ہیں ابھی اپنی محنت سے کرتا ہوں، میں ایک گلہ گھر پہ لگایا ہوں، ٹھیک ہے، مزدور آدمی ہے، میرا الیکٹرک کا کام ہے۔ پہلے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چندہ نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سلسلہ دوسرا چلاتا ہوں، وہ اسی کی برکت سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ وہ بے نیاز ہے جس نے مجھے اس کام کے لیے چناؤ کیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ ماڈلز بنائے، اس کے علاوہ پھر آپ نے اور کون کون سے ماڈل؟ اس کے علاوہ میں نے مزائل بھی چلائے ہیں، جس کو عملی مظاہرہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے 1998 میں پہلا مزائل گوری چلایا، میں نے ٹھیک 16 دن بعد اس کا ماڈل بنا کے چلا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے شاہین چلایا اگلے سال، اس کو سلامی کہہ لیں کہ نبی پاک کی آمد پہ سلامی ہم نے پیش کی، جیسے مرکز پہ بھی 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، وہ کائنات کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، اگر میری جان بھی حاضر ہے تو میں قربان کر دوں گا۔ پھر میں نے ایک غوری غزنوی میزائل چلایا، جب 2001 میں مشرف کا دور تھا، انڈیا گیا تھا، تو میں نے غزوی نام تاریخ سے لے کے اس کو چلایا۔ ٹھیک سال بعد پاکستانی فوج نے اسی نام کو رپیٹ کیا اور غوری میزائل چلایا، جس کا میرے پاس ریکارڈ اخبار کا بھی ہے، تو تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا غزنوی۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو سلیکٹ کیا، تو سب سے پہلے یہ شخص ہیں جنہوں نے یہ نام چوز کیا تھا اور ان کے نام کو ہی استعمال کیا گیا، تو بیسیکلی یہ شخص آج منظر عام پر آ گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی سرکار کی مناسبت سے جو یہ محفل کرواتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی محفل کرواتے ہیں، جس میں خصوصی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ماڈل سازی کا ایک جو زمانہ تھا اس میں وہ کام تو کرتے ہی تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو اسی طرح سے جاری رکھا ہے۔ ماڈل سازی نہیں کرتے لیکن لائٹنگز کرتے ہیں، اور گھر میں جو بھی ان کا سلسلہ میلاد ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو اب ناظرین کو آپ کوئی پیغام اچھا سا دینا چاہیں، جتنے بھی اور بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو کوئی اچھا سا پیغام تو یہی ہے کہ نسبت نبی سے ہے تو سب کچھ ہے، اگر نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے پایا ہے، اگر وہ لوگ ادھر آ جائیں تو کائنات ان کی سرکار کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خدا بذات خود محفل محبوب کی سجاتا ہے،
یہ کائنات سجائی اس کے لیے گئی ہے، آپ کو مجھ کو بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے۔ تو یہ میری سمجھ لیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ میری اوقات تو کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے ایک چناؤ کیا تو میں نے ایک سلسلے کو برقرار رکھا ہے۔ یہ میری آخرت کا کہہ لیں کہ بخشش کا ذریعہ کہہ لیں، یہ بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا میسیج دیں۔ میسیج بس یہی ہے کہ سب کو اس طرف مائل ہونا چاہیے، حضور پاک کی نسبت سے میلاد کروانے چاہیے، جو کہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی بہترین آپشن ہے، باعث برکت ہوگی، تاکہ وہ بچے بھی دیکھیں اور آگے سے یہی سلسلہ شروع کریں۔ بیسیکلی ہمیں اپنے بچوں میں یہ چیز کنورٹ کرنی چاہیے، دین اسلام کی جتنی بھی ان کے بارے میں نالج ہے اپنے بچوں میں کنورٹ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس طرح کی محفل، دیکھیں برتھ ڈیز ہم مناتے ہیں اور بہت سارے فنکشنز کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ جو اسلامک ہماری ویلیوز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کو ہم پروموٹ خود کریں گے تو ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوں گی، تو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک ایونٹ ہے ہمارے مذہب میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح پھر اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔